قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں بنو اسرائیل کے بارے میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے. سابقہ آیات میں ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ قصہ اسراء اور معراج بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا ہے. قصہ اسراء و معراج کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل کا ذکر فرمایا ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ ان آیات کا آپس میں ربط کیا ہے اور تعلق کیا ہے کہ قصہ معراج اور معراج کے بعد موسیٰ علیہ السلام. تو ایک چیز الحمدللہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں بہت ساری صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا ذکر فرمایا ہے. کہیں اجمال ہے کہیں تفصیل. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دور میں بعثت ہوئی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، تو مکہ مکرمہ میں تو حضور کے سامنے مشرکین تھے، اور جب حضور ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یہود تھے. مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں کے بڑے بڑے قبائل آباد تھے، جیسے بنو نذیر ہیں، بنی قریظہ ہیں، بنی قینقاع ہیں. ان کے بڑے بڑے قلعے تھے اور آج تک بھی ان کے آثار قدیمہ جو ہیں وہ موجود ہیں. اور اسی طرح جو نصارہ ہیں یہ نجران کے علاقے میں زیادہ تر آباد تھے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ان تین قوموں سے پڑا ہے، مشرکین مکہ سے، یہود اور نصارہ. اب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہود تھے
عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے نصارہ تھے، اور یہ دونوں اہل کتاب تھے۔ اہل کتاب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان پہ اللہ نے، ان کے پیغمبر پہ کتاب اتری، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی۔ تو اب ایک صاف بات ہے کہ جو قومیں سابقہ حضور کے زمانے میں موجود ہیں تو ان کے پیغمبروں کا اور ان اقوام کا ذکر جو ہے وہ قرآن زیادہ کرتا ہے، تاکہ ان سے پوچھو کہ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ حق ہے یا نہیں، کہ وہ قومیں موجود ہیں، اہل کتاب ہیں، ان کے پاس کتاب موجود ہے، علمی طور پہ تصدیق جو ہے وہ اہل کتاب ہی کر سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ حضور کا معراج اور اسراء جو ہے یہ عظیم معجزہ ہے، مشرکین مکہ تو جاہل ہیں، ان کے پاس تو کوئی کتاب ہے نہیں، ان کے پاس تو کوئی پیغمبر بھی نہیں آئے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سرکار دو عالم کے درمیان میں 600 سال کا فاصلہ ہے، اور اس میں کوئی پیغمبر نہیں۔ تو اب ایک کھلی سی بات تھی کہ مکے والوں، اگر تم کو معراج پہ شبہ ہے، تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں پہ جانے میں شبہ ہے، اللہ کی دیدار اور اللہ کے کلام میں شبہ ہے، تو زیادہ دور نہ جاؤ، یہود موجود ہیں، نصارہ موجود ہیں، اور پھر وہ حضور کے ماننے والے بھی نہیں ہیں، ان سے پوچھ لو کہ کیا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے؟ اگر موسیٰ علیہ السلام ان کے نزدیک اللہ کا کلام کرنے والا ہے تو پھر حضور کلام کیوں نہیں کر سکتے؟ اور اگر موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اتری ہے، کیا ان کو طور سینا پہ بٹھایا گیا؟ اللہ نے ان کو 40 راتوں کا حکم دیا کہ آگے کوہ طور پہ 40 راتیں عبادت کریں، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو ان کا کوہ طور پہ جا کے بیٹھنا، ان 40 دنوں کے بعد اللہ کا ان کو کتاب تورات عطا فرمانا، فَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا، پھر 70 آدمیوں کا انتخاب کر کے اپنی قوم میں سے کوہ طور پہ لے جانا، پھر اللہ تبارک و تعالی سے ان کی ناراضگی اور جلال کے اللہ پاک نے ان کو موت دے دی، اور پھر حضرت موسیٰ کی درخواست سے دوبارہ زندہ کیا۔ یہ اتنے بڑے واقعات اگر گزر چکے ہیں تو پھر تمہیں معراج ماننے میں کیا شبہ ہے؟ تو اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی زندگی جو ہے بے عین ہی، اگر تھوڑا سا تدبر کریں تو بے عین ہی میرے حبیب کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تشابہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی غربت میں آنکھ کھولی، والدہ کے سوا کوئی نہیں ہے، ایک ماں ہے، اور میرے محبوب بھی جب پیدا ہوئے تو والدہ کے سوا کوئی نہیں، والد پہلے فوت ہو چکے ہیں اور حضور کے گھر صرف والدہ۔ اور اسی طرح آپ غور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی جو ہے، آپ کی زندگی کی ابتدا ہی معجزات سے ہے کہ آپ دیکھیں کہ پیدا ہوئے اور ماں نے صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا۔ تو اگر اللہ پاک ایک معصوم کو صندوق کے ذریعے سفر کرا کے
اور دریاؤں کی لہروں پہ اٹھا کے فرعون کے گھر میں پہنچا سکتا ہے تو محمد مدنی کو براق پہ اقصیٰ نہیں پہنچا سکتا؟ تو اس میں اشکال کیا ہے؟ اور اسی طرح پھر غور کریں کہ موسیٰ علیہ السلام جس کو روکنے کے لیے فرعون نے 70,000 بنو اسرائیل کے بچے کو قتل کر دیا، ایک دو نہیں 70,000، اتنا بڑا ظالم تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ظالم سے پناہ عطا فرمائے۔ وہ ایک تاریخ میں واقعہ ہے نا کہ حجاج ابن یوسف کی خدمت میں ایک اللہ کے ولی آئے، تو حجاج ابن یوسف نے کہا کہ حضرت آپ مجھے کوئی وصیت کریں۔ ان نے فرمایا تم نیند زیادہ کیا کرو، سو جایا کرو۔ تو حجاج نے سوچا کہ حضرت کو میرے ساتھ ہمدردی ہے کہ میں بڑی محنت کر رہا ہوں، کام ہے، اور کہتے ہیں آرام کریں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت سمجھ ہی نہیں آئی میرے نیند کرنے کا کیا مقصد ہے؟ میں جتنی دیر تم سوتے رہو گے لوگ تیرے ظلم سے بچ جائیں گے، تیری نیند پہ فائدہ ہے؟ کم از کم جتنے دیر تمہیں نیند آ جائے گی اتنی تو قوم ظلم سے بچ جائے گی۔ تو اسی طرح آپ اندازہ کریں کہ 70,000 بنو اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیا گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام آ گئے اور ان کے آنے کو فرعون نہ روک سکا۔ سبق ملا قریش مکہ کو کہ ظالمو، اگر فرعون کی قوت موسیٰ کو نہ روک سکی تو تم محمد مدنی کو کیسے روک سکتے ہو؟ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس میں اشارات ہوتے ہیں، اسرار اور حکم ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جناب دیکھیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کہاں کی؟ فرعون کے گھر میں۔ جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ اس کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام ہے۔ بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بچے تھے تو ایک دن فرعون نے ایسے انسان ہے خیال آ گیا تو اٹھا لیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا تو موسیٰ علیہ السلام تھپڑ مارا فرعون کے منہ پہ۔ فرعون آخر بادشاہ تھا اور فوراً وہ اس کا دماغ چلا، اس نے کہا کہ فوراً جلادوں کو بلاؤ، یہی بچہ ہے جس کا ہم خطرہ کر رہے تھے وہ میرے گھر میں ہے۔ تو بی بی آسیہ امرأۃ فرعون نے کہا کہ فرعون تم بادشاہ ہو کے عجیب بات، ایک چھوٹا بچہ ہے اس پر تم اتنے داعش میں آ رہا ہے، بچہ تو کچھ کوئی بھی اٹھا تم مار دیتا ہے، اور ایک دودھ پینے والا بچہ ہے، 2 سال اس کی عمر ہے، ابھی وہ پاؤں لے کے چلنا شروع ہوا ہے، اور تم اس کو پتہ ہے تم فرعون ہو، کوئی عقل کرو۔ اور کہا نہیں یہ بچہ بڑا سمجھدار ہے۔ اس نے کہا اچھا تو پھر بچے کا ہم امتحان کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ ایک برتن میں ہیرے اور جواہرات رکھ دو اور ایک میں انگارے رکھ دو اسی سائز کے، دور سے اس بچے کو چھوڑ دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں جاتا ہے۔ اگر تو یہ انگارے میں اور جواہر میں فرق کرتا ہے پھر اس نے پہچانا ہے تمہیں اور یہ بچہ سمجھدار ہے، اور اگر اس کو انگارے کا بھی پتہ نہیں ہے اور آگ کا بھی پتہ نہیں ہے تو پھر کیا بچہ سمجھ گا ہاں یہ بات تو ٹھیک رکھا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو دور سے چھوڑ دیا گیا۔ سابقہ روایات میں یہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بالکل سیدھے جا رہے تھے جواہرات کی طرف،
اللہ نے حکم دیا جبریل کو کہ اس کو انگاروں کی طرف پھیر دو اور میرے دشمن کو ابھی اندھیرے میں رہنے دو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے وہ انگارہ اٹھا کے زبان پہ رکھا جس سے رکنت ہو گئی۔ تو اب اسی گھر میں اللہ نے فرمایا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پڑھو، موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پڑھو، یہودیوں سے مل کے معلوم کرو۔ اگر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں تربیت پانے کے بعد اور اس کے گھر میں رہنے کے بعد اتنا مقام پہ پہنچ سکتا ہے تو میں محمد مدنی کو تمہارے گھروں میں جوان کر کے تمہارے مقابلے پہ کھڑا کروں۔ اور اس کے علاوہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ معراج کی رات میں نماز کی معافی کا مشورہ دینے والے بھی موسیٰ علیہ السلام تھے، جب حضور کی امت میں 50 نمازیں فرض ہوئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، اللہ سے تخفیف مانگے، حضور آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے سرکار دو جہاں نے بار بار معافی مانگی اور اللہ نے 5 نمازیں کر دی۔ تو یہ اعزاز بھی موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا، یہ مشورہ دینے والا ہے بھی موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج نبی کے بعد فوراً موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کروایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں خاص ربط ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اور ذرا زیادہ گہرائی میں اور گہرائی میں جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں سے پہلے بڑی امت اگر ہے تو وہ بنو اسرائیل ہیں، باقی تمام امتیں چھوٹی چھوٹی امتیں ہیں۔ حتیٰ کہ بعض انبیاء تو ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ 200 آدمی ہے، 100 آدمی ہے، 20 آدمی ہیں، 10 آدمی ہیں، 5 آدمی ہیں، اور مسلمان ہی نہیں ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے یہ بہت بڑی قوم، بنو اسرائیل۔ اسرائیل جو ہے یاد رکھیں یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ سیدنا یعقوب جو پیغمبر ہیں ان کا نام حضرت یعقوب بھی ہے اور اسرائیل بھی ہے، تو ان کی جو اولاد ہے وہی بنو اسرائیل کہلاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں بڑے شان والے پیغمبر ہیں کہ اللہ نے یعنی آپ دیکھیں کہ ان کے ابا حضرت اسحاق بھی نبی ہے، ان کے جد امجد سیدنا ابراہیم بھی نبی ہے، پھر سیدنا یعقوب علیہ السلام کا بیٹا حضرت یوسف بھی نبی ہے۔ تو سب سے بڑی امت جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے بعد جو سب سے بڑی امت ہے وہ امت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی طرح اب آپ غور کریں کہ آج آ کر حضور کی امت پہ پورے عالم میں، شرق میں، غرب میں، شمال میں، جنوب میں، ہر جگہ ظلم، تشدد اور ذلت کی انتہا ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
اللہ کے قرآن سے پوچھیں، اللہ کے قرآن میں غور کریں تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت مسلمہ جو ہے بہت بڑی امت ہے۔ اسی لیے کتابوں میں حدیثوں میں آپ نے پڑھا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام جب حضور کی امت دیکھیں گے تو رو پڑیں کہ میری اتنی بڑی امت لیکن محمد مدنی تو مجھ سے بھی آگے چلے گا۔ اچھا، اور بنو اسرائیل جو ہیں ان کو اللہ نے قرآن پاک میں ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ فرمایا فضلناکم علی العالمین۔ یعنی اتنی بڑی شان والی امت ہے کہ جن کو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں تمام عالمین پہ فضیلت دی ہے، اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ فرمایا فضلناکم علی العالمین، فضلناکم علی العالمین یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل۔ ایک ایسی قوم کہ جس کو اللہ نے تمام عالمین پہ فضیلت دی، اور اللہ نے یہ بھی بنو اسرائیل کو فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہیں کتنی فضیلت دی ہے کہ میں نے تمہارے اندر نبوت رکھ دی کہ تقریباً 1000 نبی بنو اسرائیل میں آئے۔ ہزاروں انبیاء جو ہیں وہ بنو اسرائیل سے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کبھی غور کریں، سوچیں آخر کیا وجہ ہے؟ ایک تو امت مسلمہ پر کیوں یہ عذاب ہے، اور دوسرا یہودیوں کو ہم سے کیا دشمنی ہے؟ اس پہ گہرائی میں جا کے غور کریں گے، تدبر کریں گے، تفکر کریں گے۔ اللہ کا قرآن اس لیے نہیں اترا تھا کہ تم اس پہ اپنی پیری مریدی چلاؤ، اللہ کا قرآن اس لیے نہیں اترا تھا کہ اس کو کھول کے فال نکال دو کہ جی میرا بیٹا کہاں ہے۔ اللہ کا قرآن اس لیے نہیں اترا تھا کہ تم اپنی لڑکیوں کی جب شادی کرو تو چادروں پہ پکڑ کے کھڑے ہو جائیں اور دولہا دلہن کو قرآن کے سائے کے نیچے سے گزارو۔ ابھی بیوٹی پارلر سے آئی ہے، اب قرآن کے نیچے گزر رہی ہے۔ اور بیوٹی پارلر میں کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، فاسقہ فاجرہ عورتیں اور تمام دنیا کے وہ ادوات اور وہ میک اپ کے سامان جس میں تقریباً 90% جو ہے وہ حرام ملا ہوتا ہے۔ آپ کو شاید علم ہو یا نہ ہو، آپ نے دیکھا ہے نا کہ مثلاً ہم مسلمان کوئی شربت بناتے ہیں، اس کا رنگ کچا ہوتا ہے۔ اچھا، ہمارے لوگ جو ہیں بڑے بڑے ہماری ملیں کپڑا بناتی ہیں، رنگ پکا نہیں بنتا، 2-4 دھلنے کے بعد وہ اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں جو جوتے بنتے ہیں ان کا بھی رنگ پکا نہیں ہوتا، 2-4 دن استعمال کرو تو رنگ اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور باہر کی جتنی فرمیں ان کا رنگ پکا بڑا ہوتا ہے، بیوریج میں ہو، کپڑے میں ہو، جوتے میں ہو۔ وجہ کیا ہے کہ جب تک اس کو الکوہل کا ٹچ نہ دو رنگ پکا ہو نہیں سکتا۔ حرام ملے گا تو پکا ہوگا نا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسلامی ملکوں کو اللہ نے پھلوں سے نوازا ہے، فواکہات سے، ثمار سے، فروٹ سے، کہ آپ حیران ہو جائیں۔ کافروں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہے ان کے پاس؟ سیب ہوگا تو کھٹا ہوگا، کوئی مالٹا والٹا ہوگا تو اتنا ترش ہوگا کہ آدمی دور سے دیکھ کے نظرہ شروع ہو جائے۔ وٹامن سی کے نام سے چائے تمہیں پلا ڈالیں
لیکن اللہ نے مسلمانوں کو ہر چیز دی ہے، لیکن ہمارا ٹن فروٹ نہیں بکتا، اور کافروں کا ٹن فروٹ بکتا ہے کہ وہ 2 سال تک اناج کا ڈبہ پڑا ہے، خراب نہیں ہوتا، ہمارا 3 مہینے کے بعد خراب ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے جناب کاکٹیل ہیں، اناناس ہیں اور فروٹ ہیں جتنے ہیں ڈرائی، وہ سارے دن محفوظ ہیں، 2 سال پڑے رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اس کو اس حرام کا تڑکا لگانا پڑتا ہے۔ جب تک الکوہل کا ٹچ نہ دو وہ محفوظ نہیں رہ سکتا، رنگ پکا نہیں ہو سکتا، دن محفوظ نہیں رہ سکتا، اور کوکا کولا 2 لیٹر تیرے اندر نہیں جا سکتا جب تک پیپسین اور نہ ہو اور کیفین نہ ہو۔ ابھی میں اخباروں میں پڑھ رہا تھا 1 ہفتہ پہلے، ایک آدمی کو خیال آ گیا، اس نے اپنے اونٹ کو، پیار ہے اس کو، اونٹ پیارا ہے، اونٹ دوڑنے والا اونٹ تھا، اس نے اس کو کوکا کولا پلانا شروع کر دیا۔ وہ پانی نہیں پیتا ہوں۔ یہ اخبار کی بات ہے، نہیں اعتراض کی بات نہیں، اخبار کے حقائق ہیں۔ اس جانور کو بھی لگ گیا نا نشہ اس کا۔ آپ نے دیکھا نہیں ہمارے نوجوان آج کل ماشاءاللہ جو ہے نا، ہمارے یہ 2002 کا ماڈل، 2003 کا ماڈل، یہ 99 کا ماڈل، جتنے ہمارے نوجوان ہیں، کاؤ بوائے، گلے میں چین، کان میں بالیاں، ایک نوالا ہضم نہیں کر سکتے برگر کا جب تک اوپر سے پیپسی کولا کا گھونٹ نہ ہو۔ یہ آپ نے دیکھا ہے نا، یہ نئی نسل جو ہے، یہ مائیکل جیکسن کی اولاد، یہ مسلمانوں کی اولاد تو نہیں ہے، صدیق عمر کی اولاد تو نہیں ہو سکتی، عثمان و علی کی اولاد تو نہیں ہو سکتی، یہ فاطمہ الزہرا اور حسنین کی اولاد تو نہیں ہو سکتی کہ گلے میں چین ہو اور کان میں بالیاں ہوں اور بال الٹے کٹے ہوئے ہوں۔ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ حضرت حسنین کریمین کو مانتے ہیں یا ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو مانتے ہیں۔ آخر کوئی جوڑ تو ہو نا بابا، کوئی 100 میں 10% تو جوڑ لگے نا ہمارا حضور کے ساتھ۔ تو اس لیے جناب اب اس میں ذرا آپ غور کریں کہ ہماری تباہی و بربادی کا کیا وجہ ہے۔ یہود کی ہم سے دشمنی کی کیا وجہ ہے، اور پھر کمال کی بات دیکھو، یہود اتنی عدد میں تھوڑے ہیں، تعداد میں تھوڑے ہیں، عدد میں تھوڑے ہیں کہ اگر عرب، صرف عرب، سارے مسلمان نہیں، صرف عرب مسلمان یہودیوں کی طرف اتفاق کر کے اونچی جگہ پہ بیٹھ کے پیشاب کر دینا، وہ ان کے پیشاب میں ڈوب کے مر جائیں گے۔ آج کل کمپیوٹر کا زمانہ ہے نا، گھر میں جا کے حساب لگا لینا کہ اوسطاً ایک آدمی کتنا پیشاب کرتا ہے، کتنا لیٹر، اور کتنے عرب ہیں مسلمان، تو روزانہ میں کتنا پیشاب بنے گا۔ لیکن کٹھا کون بیٹھے، بات تو وہی مشکل ہے نا۔ آج تو باپ بیٹا کٹھے نہیں، میاں بیوی کٹھی نہیں، بھائی بہن کٹھے نہیں۔ اخبار میں نہیں پڑھا کہ باپ کو قتل کر دیا، دادی سے 1 ریال مانگا کہ میں نے انٹرنیٹ پہ جانا ہے، نہیں دیا، مار دیا۔ اس کی وجوہات پہ غور کرو، جب تک بیماری نہیں پکڑو گے علاج کیسے ہوگا؟ دیکھو نا جی، آپ سینکڑوں ڈاکٹروں کے پاس جائیں، وہ کہا جی بلڈ ٹیسٹ کراؤ جی، ایکس رے کراؤ جی، الٹرا ساؤنڈ کراؤ جی، بیاپسی کراؤ جی، فلاں کراؤ جی، اور ان کی پتہ نہیں لگ رہا، رزلٹ تو ٹھیک ہے آپ کے، بھائی رزلٹ ٹھیک ہے، بندہ مر رہا ہے، رزلٹ ٹھیک ہے، تو آخر بتاؤ نا ہے کیا؟ تو آخر ہم بھی تو غور کریں نا کیا وجہ ہے۔ ماشاءاللہ کھانے میں مسلمان تیز ہے، پہننے میں تیز ہے، اور تمام اللہ کی نعمتیں جو ہیں اللہ نے وہ عالم اسلام کو دی ہیں۔ زراعت دیکھنی ہو، دریا دیکھنے ہوں، پہاڑ دیکھنے ہوں، موسم دیکھنا ہو،
پھل دیکھنا ہو، ثمار دیکھنا ہو، ہوا دیکھنی ہو، عقل دیکھنی ہو، عدد دیکھنا ہو، ساری نعمتیں اللہ نے مسلمانوں کو دی ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ بیماری نہیں جاتی؟ اور بنو اسرائیل جو ہیں، یاد رکھو یہ حضرت یعقوب کی اولاد ہو گئے، حالانکہ دور کا جھگڑا نہیں ہے۔ اچھا، حضور کس کی اولاد ہیں؟ ولد اسماعیل، سرکار دو عالم جو ہے ولد اسماعیل۔ حضور نے فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ من ولد اسماعیل کنانۃ واصطفیٰ من کنانۃ قریش واصطفیٰ من قریش بنو ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات میں ولد اسماعیل کو چن لیا، اولاد اسماعیل میں اللہ نے کنانا قبیلے کو چن لیا، کنانا میں قریش کو چن لیا، قریش میں بنو ہاشم کو چن لیا، اور بنو ہاشم میں اللہ نے محمد مصطفیٰ کو چن لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ولد ہیں، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اب اگر تھوڑا سا غور کریں تو اسماعیل کس کا بیٹا ہے؟ ہاں جی، ابراہیم۔ اسحاق تو باپ دونوں کا، جھگڑا کیا تھا؟ آخر غور کریں کہ سیدنا اسحاق بھی تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور سیدنا اسماعیل بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، لیکن جھگڑے تو پھر خاندان یہی تو جھگڑے ہوتے ہیں نا جی۔ اب وجہ یہ تھی عداوت کی کہ ان کو دماغ میں ایک کیڑا بیٹھ گیا بنو اسرائیل کو کہ اللہ نے ہمیں کہا فضلناکم علی العالمین، ہم تو ساری دنیا سے افضل قوم ہیں۔ اسی لیے وہ کیڑا ان کے دماغ میں آج بھی ہے۔ کسی کو یہودی نہیں مانتے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے آج کوئی یہودی بن جائے، اس کو یہودی نہیں بنائیں گے، ورنہ دنیا کا ہر مذہب زور لگاتا ہے نا کہ لوگ میرے مذہب میں آئیں، شامل ہو جائے، مسلمان ہوں، اہلاً و سہلاً۔ اسلام کا دامن وسیع ہے، سب کو سینے سے لگانا چاہیے، لیکن یہ کبھی نہیں لگائے ہوئے، نہیں، یہ نسلی یہودی نہیں، وہ کبھی آپ کو اپنی کمیونٹی میں مدغم نہیں کریں گے، وہ کہیں گے نہیں، یہ یہودی نہیں ہے نا، کیوں؟ نسل یہودی نہیں۔ اور اسی لیے وہ باپ کو بھی پھر نہیں دیکھتے، وہ کہتے ہیں ماں دیکھنی چاہیے کہ ماں کیا ہے۔ تو اب جناب دیکھیں کہ وجہ کیا تھی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں سارے عالم پہ فضیلت دی، اور اللہ نے کہا کہ یفیکم انبیاء، ہم نے تم میں نبی پیدا کیے، وجعلکم ملوکا، ہم نے تم میں بادشاہ پیدا کیے، وآتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، ایسی نعمتیں دی جو ہم نے کبھی کسی کو نہیں دی۔ تو اس لیے جناب اندازہ کریں کہ وہ تو مدینہ منورہ آئے اسی لیے تھے، ورنہ کوئی یہودیوں کا گھر نہیں ہے مدینہ منورہ۔ یہ مدینہ منورہ کے بسنے والی قوم نہیں، جیسے آج کل وہ اپنے نقشے میں دکھاتے ہیں جی مدینے میں ہم تھے اور مدینہ ہمارا، یہ جھوٹ ہے۔ یہ تو شام سے آئے مدینہ منورہ میں صرف اس لیے کہ ان کی کتاب تورات میں لکھا ہوا تھا کہ وہ زمانہ قریب آ گیا ہے کہ جب آخری نبی محمد مصطفیٰ پیدا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے حضرت سلمان فارسی مدینہ کیوں آئے؟ حالانکہ کہاں فارس اور کہاں مدینہ۔ حضرت
سلمان بھی بنو اسرائیل کے ایک راہب کی خدمت میں تھے. جب وہ فوت ہونے لگا اس نے دوسرے کے پاس بھیجا, پھر تیسرے کے پاس آئے اور تیسرے نے کہا کہ سلمان اگر تم اب اپنی آخرت کی بہتری چاہتے ہو تو دور قریب آ گیا ہے بعثت محمد رسول اللہ کا, اور ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نبی پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا, مولد اس کا مکہ ہوگا, ہجرت کا مقام اس کا یثرب ہوگا, اور وہ ہدیہ قبول کرے گا لیکن صدقہ کا مال نہیں کھائے گا, اور دو کندھوں کے درمیان میں ختم نبوت کی علامت ہوگی, اور اس کا قبیلہ جو ہے وہ بنو ہاشم قریش ہوگا. اس نبی کو ملنے کی کوشش کرو اگر قیامت کی بھلائی چاہتے ہو. تو حضرت سلیمان بھی اسی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یثرب آ گئے کہ اللہ کا نبی جب ہجرت کریں گے تو یہی آئیں گے. اور اسی لیے یہ بنی قریظہ, بنو نذیر اور بنی قینقاع جو یہودیوں کے بڑے بڑے قبائل تھے اور بڑے دولت مند تھے, اور بڑے بڑے انہوں نے قلعے بنائے اور گھر بنائے اور مکان بنائے. اس دور میں اوس اور خزرج جو تھے یہ بڑے قبائل تھے انصار کے. اب اوس اور خزرج جو تھے ان کی پھر مسلمانوں اور یہودیوں سے دوستیاں بھی تھیں, کبھی کبھی لڑائیاں بھی ہو جاتی. تو یہودی جو تھے ان کو کہتے کہ بابا تم ہمارا ساتھ لڑ لو, ہمیں نقصان پہنچا لو, صبر کرو, آنے دو محمد رسول اللہ کو. یہ تو انتظار کر رہے تھے. اللہ کا قرآن کہتے یستفتحون علی الذین کفروا, وہ تو کافروں کو کہتے کہ فکر نہ کرو ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد الرسول اللہ ہوگا, اور ہم اس کے غلام بنیں گے اور اس کی طاقت سے ہم تمہارے ساتھ جنگ لڑیں گے. اب جب حضور کی بعثت ہو گئی, حضور پیدا ہو گئے, تو اللہ نے میرے محبوب کو چن لیا ولد اسماعیل میں. آپ ولد اسحاق میں نہ آئے, بنو اسرائیل میں پیدا نہ ہوئے. اب یہودیوں کو حسد آ گیا, حسد من عند انفسہم, ان کے دل میں حسد جاگا کہ ہائے بنو اسرائیل کی نبوت تو ختم ہو. اب تو اللہ نے آخری نبی بھیج دیا بنو اسماعیل میں, اور ان کے بعد نبی کوئی نہیں. تو جب حضور کے بعد نبی کوئی نہیں تو مانا ہمارا تو قصہ ختم ہو گیا. بنو اسرائیل کا مقام عزت و عظمت جو تھا وہ ختم ہو گیا. خاتم النبیین تو ولد اسماعیل میں آ گئے, تو لہذا اب ہم کیا کریں, اب یہی کریں گے نہ مانو. اسی لیے جب عبداللہ ابن سلام جو بہت بڑے عالم تھے, راہب تھے, بہت بڑے دورات کے عالم تھے, اسلام لے آئے, مسلمان ہو گئے, بہت بڑے ان کے عالم. اسی لیے جب وہ اسلام لائے نا, یہ ایسی مکار قوم ہے یہود لعنہم اللہ, اللہ کی ان پہ لعنت ہو. زبانی کلامی کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا ان کا, نہ ہمارے دل سچے نہ زبان سچی. دیکھو نا اثر تو تب ہو نا, دل بھی سچا ہو زبان بھی. کپڑے ہم انہی کے پہنتے ہوں, مرغیاں ان کی منگوا کے کھاتے ہوں, اور بد دعا بھی ان کو کرتے ہوں, تو کہاں بد دعا لگ جائے گی جناب. پھر عقل کی بات کرو. تمہارے لوگ جو اقتدار پہ ہوتے ہیں نا جی, وہ ایک دفعہ میں نے اخبار میں پڑھا کہ ایک منسٹر نے بیان دیا تھا کہ بس جب میں اقتدار پہ آؤں گا تو پورے ملک میں شکلیں بند ہو جائیں گے اور فحاشی بند ہو جائے گی, بدکاری کے اڈے اڑا دیے جائیں گے, اور یہ مسلمان ملکوں میں اسلام کے نام پہ داغ ہے اور قلم کا ٹیکا ہے کہ ملک مسلمانوں کا ہو, اور عورت لائسنس لے کے اپنی عزت بیچتی ہو. بڑا دھواں دھار جناب اخبار نے وہ بیان چھاپے, اور لیڈ لگی, اور پہلے سرخیاں لگی, اور جناب میڈیا نے بڑا اچھالا. تو دوسرے دن میں نے ایک طوائف کا بیان پڑھا کہ وزیر صاحب جن کا یہ بیان چھپا ہے یہ میرے کوٹھے پہ بیٹھ کے لکھا تھا انہوں نے.
لہذا میری برادری فکر نہ کرے، کچھ نہیں ہوگا، اپنا آدمی ہے وزیر صاحب۔ جب ہمارا یہ حال ہو تو کیا ہو کہ ہم جناب ماشاءاللہ لمبی چوڑی رو کے دعائیں اللہم صلی علی اور اللہم اہلک الیہود بڑی لمبی دعائیں کرتے ہیں، بلیڈ ہم یہودیوں کا منگوا کے حضور کی سنت سے پھیرتے ہیں۔ چھوڑو پھر کیا ضرورت ہے یار، دوسری سیدھی سی بات کرو۔ وہ قاضی احسان مرحوم کہا کرتے تھے کہ بگڑی ہوئی عقل سے حماقت اچھی اور دھوکے کی محبت سے عداوت اچھی۔ وہ فرماتے تھے کہ مسلمان بننا ہے تو صدیق بن، یا کافر بننا ہے تو ابو جہل بن، یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر اللہ کو پسند نہیں ہے، پھر مار کھاتے رہو۔ یا مسلمان بنو یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا۔ ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے پورے نکل جاؤ۔ یہ کیا ہے کہ رحمان بھی راضی ہو جائے جی، شیطان بھی راضی ہو جائے۔ اجی رجب شریف میں ماشاءاللہ معراج منانے کے لیے مکہ شریف مدینہ شریف گئے تھے، اور واپسی پہ یہ گانا شانا بچے سنتے ہیں، فلم تو دیکھ کیا حیرت، یہ کیا ہے، عام چیز ہو گئی ہے، تھوڑی سی دیر انجوائے کر لیتے ہیں، کیا نو پرابلم۔ تو پھر مار کھاتے رہو انشاءاللہ، نو پرابلم۔ جس دن تم مسلمان بن جاؤ گے ساری دنیا تیرے قدموں کے نیچے پڑی ہوگی۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اللہ کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے، ہمارا ایمان ہے۔ عبداللہ ابن سلام نے حضور سے کہا، یہ اتنی بڑی مکار قوم ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ میں مسلمان تو ہو گیا، لیکن میرا یہودیوں میں ایک بہت بڑا مقام ہے، اور میری قوم بڑی مکار ہے، بعد میں نہیں مانیں گے وہ، لیکن ابھی ذرا آپ ان سے پوچھے میرے بارے میں۔ حضور نے یہودیوں کے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا، اور عبداللہ ابن السلام چھپ کے بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیف فیکم عبداللہ ابن السلام، تمہارے اندر ایک عبداللہ ابن السلام نام کا کوئی آدمی ہے، جانتے ہو کیسا آدمی ہے؟ کمال ہے حضور، عالمنا و ابن عالمنا کریمنا و ابن کریمنا، وہ تو ہمارا بہت بڑا عالم ہے، وہ تو حضور بہت بڑے خاندان کا آدمی ہے، وہ ہمارا سردار ہے، ہمارا عالم ہے، ہمارا پیشوا ہے، ہمارا پیر ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا اگر وہ مسلمان ہو جائے تو کیا تم اسلام قبول کر لو گے؟ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، وہ کیسے اسلام قبول کر لے؟ تو عبداللہ ابن السلام نے جب آپ نے اعلان کیا اسلام کا، اچھا اس کی بات کر رہے تھے، یہ تو بالکل غدار آدمی ہے ہمارا، یعنی ایسی مکار قوم ہے، ایک منٹ میں مکر گئی۔ جس عبداللہ ابن السلام کو عالم ہونا ہو، ابن عالم ہونا ہو، کریم ہونا، ابن کریم ہونا، کہ اچھا اس کی بات کریں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، غدار آدمی ہے۔ تو عبداللہ ابن السلام کے اسلام لانے کے بعد امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے سوال کیا، اور وہ سوال یہ کیا کہ هل تجدون فی کتاب اللہ التوراۃ صفۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عبداللہ ابن السلام یہ بتاؤ کہ کتاب تورات میں ہمارے نبی محمد مصطفیٰ کی صفت، آپ کے بارے میں تعارف موجود ہے، اور تم اسلام لانے سے پہلے یہ بات جانتے تھے کہ یہی محمد مصطفیٰ ہیں؟ ایک ہے نا تورات میں ذکر ہے کہ ایک نبی پیدا ہوں گے جن کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا، صفتیں یہ ہوں گی، لیکن کیا تمہیں یقین تھا کہ باقی ان صفتوں کا حامل یہی اللہ کا سچا نبی ہے؟
تو عبداللہ ابن سلام نے جواب دیا کہ یا امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان نے جواب دیا کہ حضرت شک کو بھی اولادنا، ہمیں اپنی اولاد میں تو شبہ ہو سکتا ہے لیکن محمد مصطفیٰ میں کوئی شبہ نہیں۔ کیا مانا؟ انہوں نے کہا حضرت اولاد کے بارے میں صرف ایک عورت کی گواہی ہے نا کہ میں نے گناہ نہیں کیا، تیرا بیٹا ہے، ہو سکتا ہے کسی اور سے بھی اس درخت کو پانی ملتا رہا ہو، ایک عورت ہی ہے نا، اور تو کوئی گواہ نہیں، ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے؟ لیکن اس نے کہا حضور ہم اولاد میں تو شک کر سکتے ہیں لیکن محمد مصطفیٰ کی صداقت میں کوئی شک نہیں تھا ہمیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ وہ تو میرے مدنی کو ایسے جانتے ہیں جیسے بیٹے میں کوئی شبہ نہیں کرتا، محمد مدنی میں کوئی شبہ نہیں، ضد ہے، اناد ہے، شبہ کوئی نہیں۔ تو اس لیے جناب آپ سمجھیں کہ انہوں نے جو دشمنی کی وہ حسداً من عند انفسہم، ورنہ ان کو پتہ ہے کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے سچے ہیں۔ اچھا اب جناب غور کریں کہ جس قوم کو اللہ نے قرآن میں 2 دفعہ ایک ہی لفظ فرمایا فضلناکم علی العالمین، اور یہ بھی سمجھ لو قرآن کبھی ایک بات 2 دفعہ نہیں کہتا، اللہ کا قرآن ایک ہی کلمہ، ایک ہی آیت، ایک ہی جملہ، ایک ہی ٹائٹل، ایک ہی ایوارڈ، ایک ہی اعزاز 2 دفعہ نہیں، اللہ کوئی اہم بات ہو تو پھر قرآن 2 دفعہ کہے گا، ورنہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا 1 دفعہ کہہ دینا کافی ہے، 2 دفعہ کی کیا ضرورت ہے کہ خدا 2 دفعہ کہے؟ تو بنو اسرائیل کو اتنا بڑا اعزاز ملا کہ اللہ نے 2 دفعہ فرمایا فضلناکم علی العالمین۔ اچھا اب دوسرا قرآن پہ غور کرو، اسی لیے میں ہمیشہ آپ سے درخواست کرتا رہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے 24 گھنٹے میں 15 منٹ قرآن کو دے دو، زیادہ نہیں دے سکتے ہو، صرف 15 منٹ علیحدہ بیٹھ جاؤ سکون سے اور قرآن پڑھو، نہیں آتا ترجمہ تو کوئی بات نہیں، بس پڑھتے رہو قرآن، اگر ترجمہ آتا ہے سبحان اللہ، اردو کا لے لو، عربی کا لے لو، انگریزی کا لے لو، فارسی کا لے لو، جو عربی کا لے لو، اگر نہیں آتا ہے بس قرآن پڑھتے رہو۔ قرآن ایک ایسا کلام ہے جس کے دیکھنے میں بھی رحمت ہے، پڑھنے میں بھی رحمت ہے۔ یہ آپ گانے بند کریں گے اور بند کرتے ہیں، ایک آگے بیٹھتے ہیں گانا، یہ بیت اللہ ہے، یہ مسجد الحرام ہے، دیکھو نا دشمن کتنا چالاک ہے، اس نے تیرے کعبے میں بھی اپنے گانا پہنچا دیا۔ لانے والا کون ہے؟ ماشاءاللہ داڑھی والا۔ دشمن کے دیکھے چالاکی، دیکھے ہم نے ایک موبائل بنا کے تیرے کعبے کے اندر گانے پہنچا دیے، اور ایسی ایسی دھنیں لگائی ہیں نا انہوں نے جناب، ایسے ایسے میوزک انہوں نے سیکسل میوزک سیٹ کیے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے 90 سال کے یہ جو بوڑھے ہیں نا یہ بھی ناچنا شروع کر دیں۔ یہ جو ہمارے بزرگ ہیں مانتے شانتے نہیں، یہ بھی 4.5 نمبر کی اینک لگا کے فلم دیکھتے ہیں۔ فکر نہ کرو، اتنا بزرگ میں بھی ہوں، اتنی کشف مجھے بھی ہوتی ہے، اور کشف ہونا کو پیری کی علامت نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ کہتے ہیں میں کیا جناب، میرے مرشد نے میرے پوچھے بغیر بتا دیا حضرت سائیں کو اتنی بڑی کشف ہوتی ہے۔ اللہ کے بندے کشف تو مرغے کو بھی ہوتی ہے، اذان نہیں دیتا، یہ بھی وہ بزرگی ہے کشف ہو جانا۔ خدا کے بندو عقل کرو، کوئی پیری چیزی نہیں ہوتی کشف ہو جانا، یہ تو ریاضت ہے، محنت ہے۔ ہندو پہ جوگی کرتے ہیں ان کو بھی ہو جاتی ہے۔
یہ تو پریکٹس ہے، ریاض ہے، جیسے یوگا کی مشقیں ہیں، آپ کرتے رہیں آپ کو بھی ہو جائے گی۔ علم الحاضرات ہے، یہ محنت ہے، ریاض ہے۔ دیکھا نہیں آپ گانے والے گلے کا ریاض کرتے ہیں، 6 گھنٹے گاتے ہیں، بجالے گلا خراب ہو۔ ہم ہر دوسرے تیسرے دن کھانس کے تنگ آ جاتے ہیں، کبھی نزلہ، کبھی زکام، کبھی پانی، کبھی کچھ۔ ڈاکٹروں کے پاس جاؤ کہتے ہیں الرجی ہے، حکیموں کے پاس جاؤ کہتے ہیں اعصاب کمزور ہیں، پیروں کے پاس جاؤ کہتے ہیں جی آپ پہ کسی نے جادو کیا ہے، ماشاءاللہ۔ اس لیے میں نے کہا سارے مجھے معاف کرو، مجھے کچھ نہیں، یہ وائرل موسم ہے، کبھی لگ گیا، کبھی یہ ہو گیا، کبھی قالین پہ سجدہ کیا اس سے لگ گیا، کبھی آپ کا گلاس استعمال والا پانی زمزم پی لیا اس سے ہوتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ کیا کسی کو خامخواہ بزرگیاں دکھانی ہیں؟ یہ سسٹم ہے، چلے گا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ کے نظام میں جہاں انسان پلتے ہیں وہاں خنزیر بھی پلتے ہیں۔ مسلمانوں کے ملک میں بارش کبھی کبھی ہوتی ہے، کافروں کے پاس روز ہوتی ہے۔ تمہاری فصل سال میں 1 پکتی ہے، وہ 3 فصل اٹھاتے ہیں، یعنی اللہ ان پہ راضی ہے، تم پہ ناراض ہے۔ یہ سسٹم ہے، اللہ نے ایک دنیا بنائی، محنت کرو گے کامیاب، نہیں کرو گے تو ایک آدمی کار پہ بیٹھے گا مدینہ شریف 4 گھنٹے میں پہنچ جائے گا، ایک پیر اپنی بزرگی سے پاؤں پہ چلے انشاءاللہ 2 ہفتے کے بعد پہنچے گا۔ اس میں کیا پیڑی بکری کی بات ہے؟ پیدل ہے، اونٹ والا اونٹ پہ ہے، گدھے والا گدھے پہ ہے، کار والا کار پہ ہے، وہی جہاز والا وہی جہاز پہ ہی، وسائل ہیں، اسباب کی دنیا ہے، اس میں کیا پیڑی بزرگی آ گئی ہے؟ تو اس لیے جناب مہربانی کر کے اللہ کے قرآن کو پڑھا کرو اور اللہ کے قرآن میں غور کرو کہ جس قوم کو اللہ نے فضیلت دی اور 2 دفعہ قرآن میں کہا، اسی قوم پہ اللہ نے ذلت بھی 2 دفعہ کہی۔ جیسے کہا فضلناکم علی العالمین قرآن میں 2 دفعہ، ضربت علیہم الذلہ، وہ بھی 2 دفعہ۔ وہ قوم جس کو اتنا بڑا اعزاز ملے کہ تمام عالم پہ اللہ فضیلت ہے، اس پہ اللہ کہ ان پہ لعنت ہے، ان پہ ذلت ہے، ان پہ رسوائی ہے، ان پہ خزي ہے، اور وہ بھی 2 دفعہ۔ ضربت علیکم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ، وہ بھی 2 دفعہ۔ اچھا، جس قوم کو اللہ نے اتنی بڑی فضیلت دی، اتنا اونچا کیا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ میاں دھوپ ہے، اللہ نے فرمایا ہم بادلوں کا سایہ کر دیتے ہیں۔ اللہ میاں بھوک ہے، کھانا نہیں ہے، اللہ نے فرمایا پکا پکایا بھیج دیتے ہیں۔ دیکھو کتنا اللہ نے نعمت دی۔ اور اسی قوم پہ اللہ نے وہ عذاب بھی ایسا بھیجا جو کسی پہ نہیں بھیجا۔ کسی قوم کو انسانوں سے بندر اور خنزیر نہیں بنایا گیا الا بنو اسرائیل۔ اور قوموں پہ عذاب آئے، مٹ گئے، تباہ ہو گئے، مر گئے، پتھر برسا دیے گئے، ہوا آگے اکھاڑ کے مار گئی، لیکن یہ تو نہیں آنا کہ رات کو سوئیں انسان اور صبح اٹھوں تو بندر ہوں۔ رات کو سوئے ہیں اچھے خاصے بوڑھے بوڑھے بزرگ ہیں، صبح اٹھے تو خنزیر بنے کھڑے ہیں۔ قردۃ وخنازیر، یہ عذاب بھی بنو اسرائیل پہ آیا۔ اچھا، اسی قوم کو اتنی بڑی فضیلت ملی اور اس قوم پہ بالکل قرآن نے تو 2 کا ذکر کیا ہے، تاریخ بتاتی ہے 6 دفعہ عذاب آیا ہے۔ قرآن پاک نے صرف 2 دفعہ کا ذکر کیا ہے۔ اس پہ غور کرو کہ اتنی بڑی مسلم قوم، اتنی بڑی قوم عزت والی، عذاب کیوں آئے؟ اب اس کا تقابل کرو کہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تو عذاب شروع ہو گئے،
اور تم جب حضور کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں پھول پہنائیں گے. اس لیے اب تقابل کرو بنو اسرائیل کے حالات کا اور امت محمد مصطفیٰ کا کہ ان پہ کیوں عذاب آیا, ان کو ایسی بڑی قوم کو کیوں مار پڑی کہ ایک دفعہ آپ حیران ہوں گے کہ بخت و نصر کو اللہ نے مسلط کیا. اس نے ایک دن میں 40,000 بندے کو تہہ تیز کر ڈالا, 40,000 کو غلام بنایا اور 1,70,000 ریڑیوں پہ مسجد اقصی کا سونا چاندی جواہر بھر کے لے گیا. 70 سال تک ان کو غلام رکھا. اچھا اور زیادہ دور نہ جائیے, ابھی پچھلی 1 صدی پہلے یعنی اتنا ان پہ عذاب آیا. یہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, ہٹلر کا جب ان پر عذاب آیا ہے تو ان کو مارنے کے لیے, یہودیوں کو مارنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہماری گولیوں کا نقصان ہوتا ہے, گولیاں خرچ ہوتی ہیں, ان کو ایسا کرو کہ بڑے بڑے ہال نما کمروں میں بند کرو اور گیس چھوڑ دو, بس مر جائیں. ان کے بدترین قوم پہ گولیاں کیوں خرچ کریں ہم؟ تاریخ اٹھا کے دیکھیں. اچھا انہوں نے کہا کہ مارنے سے پہلے ان کے بال جو ہے نا سر کے بدن کے سارے مونڈ کے اکٹھے کرو. انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا وہ اب رسیاں بنیں گی, کام آئیں گے, ڈوریاں بنا لیں گے, ظاہر تو نہیں ہے نا بدبخت قوم کے بال. اس کے بعد جناب جب سارے گیس سے مر گئے انہوں نے کہا اچھا جی اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا نہیں ابھی اور گیس دو تاکہ یہ پگھل جائے, اور جب ان کی ہڈیاں اور گوشت اور گودا سارا گل جائے نا ندیوں کے ذریعے اپنے کھیتوں کو لگا دو, ہماری آبادی اچھی ہوگی. کھاد بنائی ان سے. یہ سارے عذاب کیوں آئے؟ یہ انبیاء کی نافرمانی کی, اور ہم حضور کی نافرمانی کریں, شکل انگریز کی بنائیں, لباس انگریز کا پہنیں, کاروبار سود سے کریں, راتوں کو شراب پئیں, بڑے آدمی ہمارے 5 اسٹار ہوٹلوں میں جا کے کیبرے اور جناب فلوروں پہ ڈانس کریں اور نام محمد مدنی کا لیں, پھر عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہے؟ اس لیے دعا کریں کہ اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ کروائے. ایک آدمی نے منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 10 رکعت نفل پڑھوں گا. بالکل پڑھے, جو نیت اللہ کے لیے مانی جائے وہ ادا کرو. عمرہ ادا کرنے کے بعد حج فرض نہیں ہوتا, آپ عمرہ کر کے چلے جائیں, پھر جب اللہ توفیق دیں پیسہ آ جائے حج فرض ہو جائے تو دوبارہ کر لینا. ایک آدمی نے عمرہ کیا, سر نہیں مونڈا, بغیر سر مڈائے احرام کھول کے کپڑے پہن لیے, دم پڑ گئی. حرم شریف میں جب نماز پڑھیں تو نماز کی حالت میں نظر سجدے کی جگہ پہ رکھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی نہیں ہوگی, وہ منکر ہے, وہ کافر ہے. فتنہ دجال نہیں ہوگا, وہ بھی کافر ہے. قبر کا عذاب نہیں ہوگا, وہ بھی کافر ہے. کیونکہ یہ عقیدے قرآن سے بھی ثابت ہیں, حدیث سے بھی ثابت ہیں, احادیث متواترہ بھی ثابت ہیں, اور ائمہ اربعہ کا بھی اتفاق ہے کہ عذاب القبر حق لا ينکرها الا ضال او مضل. جو آدمی میقات سے بغیر احرام کے آ گئے تھے وہ ان پہ دم پڑ گئی اور عمرہ بھی قضا کریں. مجھ میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے, جب نہیں ہے تو بات ختم. جب اللہ مال دے زکوٰۃ دے دینا, پیسے ہو جائیں حج کر لینا. پیسے نہیں ہے میرے پاس, سونا نہیں ہے, 7.25 تولے سونا ہو یا پیسے ہوں یا ریال ہوں یا چاندی, یہ ضروری تھوڑا کہ سونا ہو تو زکوٰۃ ہوگی. اتنے سونا 7.25 تولے سونے کے کتنے پیسے ہیں؟ 1 تولے کے پیسے بنا لو. کہتے
کہتے جی کہ یہاں پر امام احمد ابن حنبل کی فقہ بالکل، امام احمد ابن حنبل بھی حق ہیں، امام ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ کہتے جی کہ اگر میری کتاب لے کے میں طواف کی دعا میں کوئی حرج نہیں میرا عزیز، لیکن یہ سنت یا حکم نہیں۔ تم دعا یاد کرو، کلمہ پڑھو، درود شریف پڑھو، تو کتاب میں آدمی لگا رہتا ہے، خشوع بنتا ہی نہیں۔ خشوع تب ہوتا ہے جب بات دل سے نکلے۔ امام ابو حنیفہ کا قول باقی ائمہ کے خلاف ہو، میرا بھائی گزارش ہے تمام ائمہ کے اقوال پر حق ہے، جس امام کی فقہ ہم نے پڑھی ہے اس کے قول کو ترجیح دیتے ہیں، بس کہ اس کا قول جو ہے باقی سے زیادہ بہتر ہے۔ خود امام صاحب یہی کہتے ہیں کہ میرے قول کو حق سمجھو، دوسرے کو غلط نہ سمجھو۔ اور یہ بھی کہ حق ہے لیکن ہو سکتا ہے غلط ہو، دوسرے کا قول غلط ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو۔ پاکستان سے آیا، میقات سے احرام نہیں باندھا، دم ادا کرے۔ اگر ایک آدمی نے اسلام آباد سے احرام باندھا، وضو نہیں کیا، کوئی بات نہیں، اس کا کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کسی سے 2000 ریال شرط پہ لیا ہے کہ آپ ہمارے گھر میں رہیں، سال کے بعد میں رقم واپس کر دوں گا اور گھر دے دوں گا، تو یہ تو سود ہے۔ آپ نے 2000 لیا، گھر کا رہنے کا کرایہ کون دے گا؟ وہ تو منافع حاصل کر رہا ہے نا قرضے پر، کسی کا نام تو سود ہے۔ 2000 نہ دیتے پھر تو تم گھر نہ رہنے دیتے نا۔ اگر ایک آدمی نے ظہر کی نماز مسجد عائشہ میں پڑھی اور نماز پڑھ کے عمرے کی نیت کر لی، بالکل ٹھیک ہے، 2 رکعت پڑھنا کوئی ضروری نہیں۔ اگر کوئی آدمی زندہ ہے، اس نے وصیت کی ہے کہ میرا عمرہ کرو، ورنہ آپ اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ حج کے بعد جو نمازیں قضا ہیں ہماری، توبہ کرو، اللہ توبہ سے معاف کر دیں گے، اور اللہ ہمت دے تو قضا پڑھتے رہو، نفل کے بجائے نمازیں قضا پڑھ دو۔ ہم حضور کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، قربانی کے موقع پہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں۔ حضور نے امت کی طرف سے قربانی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا، حضور نے واپس تو نہیں کیا، معافی مانگی ہے۔ یہ کس نے کہا آپ کو کہ واپس کر دیا؟ فاسألہ التخفیف، کہ اللہ سے معافی مانگو، ان امتک لا یطیق بذالک۔ 5 نہیں پڑھتے، اگر 50 ہوتی تم پڑھتے۔ یہ واپس تو نہیں کر دیا۔ حضور بعد وصال بیمار تھے، بیماری میں وفات ہوئی، اپنے گھر میں وفات ہوئی۔ اگر آدمی امام کے پیچھے ہے، حنفی مسلک پہ ہے، تو فاتحہ نہ پڑھے، امام کا پڑھنا کافی ہے، اور اگر شافعی مسلک پہ ہے تو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھا کرے، کیا 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 کرے،